جو قرآن کو سنتا ہے، جو بھی قرآن کو سنتا ہے، اس کے لیے اللہ ہر لفظ کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں، عجیب روایت ہے، ہر حرف، یعنی الحمد میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام ہا میم دال، الحمد فقط اس میں 5 حرف ہیں۔ امام کی حدیث ہے، یہ امام سجاد کی بھی اور امام صادق علیہ السلام کی، فرمایا ہر حرف کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی دے گا، اور فرمایا وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً، اور ہر حرف کے بدلے میں تمہارے ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ یعنی بالفرض اگر تم نے ایک آیت سنی ہے اور ایک آیت میں 100 حرف ہیں، ایک آیت سننے کا اجر یہ ہے تمہارے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، تمہارے 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یعنی قرآن کو سنیے، اگر پڑھ نہیں سکتے قرآن کی طرف نگاہ کریے، اثر ہے اس کا۔ قرآن کا واضح حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا احترام۔ عزیزان محترم، اہل بیت نے ایک عظمت بتائی ہے قرآن کی، اور پھر فرمایا کہ انس با قرآن کا اگلا مرحلہ کیا ہے کہ تم خود تلاوت قرآن کرو۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سب سے پائن ترین مرحلہ کہ کم از کم گھر میں رکھو۔ پھر کیا ہے کہ قرآن کو کھول کے اس کی طرف نگاہ کرو۔ پھر کیا ہے کہ قرآن کو سنو، اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ خود تلاوت کرو، جس کے بارے میں ہم نے حدیث بیان کی کل کہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اتنا نورانی ہو جاتا ہے، آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ تلاوت قرآن جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ مولانا ڈپریشن میں ہے، کیا کریں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بھائی قرآن واضح کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرو، وہ تمہیں اطمینان بخشے گا، وہ تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ مولانا بیماریاں ہیں، کیا کریں، فلاں بیمار ہے، بھائی قرآن کی واضح آیات ہیں کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے مومنین کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے، قرآن کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کیوں شفا نہ ہو، قرآن کیوں رحمت نہ ہو، جبکہ نبی خود کہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت اور کتاب خدا۔ پھر فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں، خبردار ایسے